ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی، قرات شروع کر دی، تلاوت شروع کر دی، نبی علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اور یہاں بھی یہ بات کہتا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو خوشبو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے آتی تھی مشک و عنبر کی، وہی خوشبو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک اور جسم مبارک سے آتی تھی۔ فارسی والے نے اسی لیے تو کہا تھا من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ میں تو بن گیا، تو میں بن گیا، میں تیرا جسم بن گیا، تو میری جان بن گیا، آج کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اور ہوں تو اور ہے۔ صدیق نبی علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو چکا تھا اور بالکل فنائیت کے درجے میں اتر چکا تھا، جس کو امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صدیق کا معنی نبی علیہ السلام کا سایہ، جہاں نبی جا رہے ہیں سایہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے، امن میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، صدیق ساتھ ساتھ ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے مالک کائنات، خالق لم یزل، رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینہ جمادی ثانی کا چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، امام الصحابہ، سسر رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک سے مسلسل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، رتبہ، دین اسلام پر ان کی خدمات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت کا مختصر تذکرہ چل رہا تھا۔ اسی تذکرے کی سلسلے کو مزید جوڑتے ہوئے آج کی نشست میں بھی مختصر بات رکھی جائے گی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے۔ جس طرح تمام نبیوں کے سردار اور سرخیر اور جرنیل، تمام نبیوں میں بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ مقام اور مرتبہ اور رتبہ رکھنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، یوں ہی تمام امتوں میں نبیوں کے بعد جس کو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے الفاظ میں یوں فرمایا تھا کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر، مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفۃ الرسول ہے اور خلیفۃ المسلمین ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا اسلام یہ فطرتاً مسلمان تھے. فطرتاً کہتے ہیں پیدائشی مسلمان. دنیا میں آئے تو مسلمان ہی تھے. شراب کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ابھی ابوبکر صدیق کلمہ اسلام نہیں پڑھے تھے. یہ تقریباً 38 سال کا جو دور گزرا، اس دور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شرک کے قریب نہیں گئے. اور اس امت میں سب سے پہلے بتوں کو توڑنے والے بھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. کئی سالوں سے یہ واقعہ ہم نے رکھا، جس کو مختصر سے مختصر کیا جا رہا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہیں، معصوم بچے ہیں. ابھی اسلام کا دور دور تک کوئی آواز نہیں آئی تھی. ابھی پورا مکہ دلدل میں، گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھٹکا ہوا تھا. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اور ہر طرف غفلت ہی غفلت تھی. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یہ لوگ واضح گمراہی کے اندر تھے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. قرآن تو بالفاظ دیگر یوں کہہ رہا ہے کہ ساری قوم جہنم کی دہلیز تک پہنچ چکی تھی. ایسے کھٹن حالات میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. تو ابھی دنیا میں ایک ضلالت تھی، اور گھٹا ٹوپ تاریکیاں تھی، اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. جب پورا مکہ وہ بتوں کی عبادت پر فخر محسوس کرتے تھے. بیت اللہ کے اندر انہوں نے 360 بتوں کو نصب کیا ہوا تھا. ہر پریشانی پر، ہر مشکل پر، ہر مصیبت پر، ہر بیماری پر، ہر ڈپریشن پر انہوں نے ایک ایک بت کے سامنے سر کو جھکانا تھا اور منت مانگنی تھی. جب ہر طرف بتوں کی عبادت تھی، پوجا پاٹ تھا اور راج تھا، ابوبکر صدیق چھوٹے تھے. ان کے والد ابو قحافہ عثمان ایک دن بت کدے لے گئے بت خانے پہ، اور وہاں جا کر وہ یہ سمجھنے لگے اور سوچنے لگے یہ میرا بچہ بھی بچپن سے بتوں کی عبادت میں لگے گا. لیکن انہیں کیا معلوم تھا، یہ ابوبکر صدیق پہلے اسی جیب میں ایک پتھر لے کر گئے تھے. جہاں وہاں باپ دوسروں بتوں کی عبادت میں لگ گئے، یہاں انہوں نے بتوں کی پٹائی شروع کر دی. کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کے ٹانگ توڑ دی. یہ ابوبکر صدیق معصوم بچے ہیں. باپ نے اپنی عبادت پوجا پاٹ مکمل کی، بیٹے کو روکا، ڈانٹا، تنبیہ کی، ماں کے پاس لایا اور کہا تمہارے بیٹے نے آج یہ شرارت کی ہے. کہا چھوٹا بچہ ہے، چھوڑ دو. اے ابو قحافہ چھوڑ دو. یا امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی. اے ابو قحافہ اس بچے کو چھوڑ دو. رب کعبہ کی قسم، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا میں خوشخبریاں سنا کرتی تھی کہ اس کا نام آسمان میں صدیق ہوگا، اور آخری نبی آئیں گے ان کا رفیق ہوگا، غار میں بھی ساتھ ہوگا، مزار میں بھی ساتھ ہوگا. اے ابو قحافہ اسے چھوڑ دو. یا امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی. یہ وہ بچہ آئے گا تیرے بطن سے، مجھے یہ خوشخبری ملی، یہ مجھے پیغام مصدع دیا گیا کہ وہ بچہ تیرے پیٹ سے آنے والا ہے جسے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کریں گے. یہ فطرتاً مسلمان ہے، فطرتاً اسلام کی شکنجے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ میں وہ مقام رکھتے ہیں جو کوئی اور یہ مقام کے برابر بھی نہیں ہے. 4 نسلوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابیت کا منصب چلا ہے. خود بھی صحابی،
ان کے والد گرامی ابو قحافہ عثمان بن عامر یہ بھی صحابی ہوئے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ پھر ان کے بیٹے انہوں نے بھی اسلام لایا، صحابیت کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ پھر ان کے نواسے وہ بھی صحابیت کی فہرست کے اندر داخل ہے، 4 نسلوں میں۔ اور یہ مقام اور مرتبہ صحابہ میں صرف امام الصحابہ خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ دین اسلام میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ کئی واقعات قرآن و حدیث میں آپ جمع کریں گے تو تقریباً 200 سے زائد ایسے واقعات ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مماثلت پائی جاتی ہے، اتحاد اور یگانگت ان کے درمیان پائی جاتی ہے، دونوں رنگ ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو نبی علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو جائے، نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہ سنت بھی پورا کرواتے ہیں جو غیر اختیاری طور پر، یعنی انسان اس کو اپنے اوپر کر نہیں سکتا، وہ سنت بھی اللہ تعالیٰ زندہ کروا دیتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام دنیا سے پیر کے دن گئے، اب کوئی کتنا زور لگا لے پیر کے دن اس کا بھی انتقال ہو، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ وہ اللہ کی قدرت میں اللہ اگر کرنا چاہے تو اس کو پیر کے دن موت دے دے۔ تو یہ غیر اختیاری سنت ہے، انسان اپنی قدرت سے، اپنے قابو سے، اپنی طاقت سے یہ سنت زندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جس کو نبی علیہ السلام سے کامل محبت ہوگی، عشق اور جنون کے درجے میں ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنت پر وہ آنکھ بند کر کے کاربند ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ غیر اختیاری سنت بھی کروا دیتے ہیں۔ ایک تو اختیاری سنت ہے دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، میں اور آپ ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے دسترخوان بچھا کر کھانا۔ پھر کپڑا پہنتے وقت دائیں ہاتھ کو پہلے آستین میں یا قمیص میں یا بنیان میں یا شرٹ پہ جو بھی پہن رہے پہلے سیدھے ہاتھ کو داخل کرنا، پھر شلوار ہے، لنگی ہے، پاجامہ ہے یا کوئی اور چیز پہن رہے ہیں، فرمائیں کہ وہ پہنتے وقت سیدھے پاؤں کو پہلے داخل کرنا۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ سنت ہر شخص کر سکتا ہے۔ اسی طرح چپل اتارتے وقت الٹے پاؤں کو پہلے اتارنا، پھر اسی طریقے سے لنگی ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، اس کو اتارتے وقت پہلے الٹے پاؤں سے اتارنا، قمیض اتار رہے ہیں، بنیان اتار رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے پہلے اتارنا، یہ سنت پیغمبر ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھانا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر شخص اس سنت کو زندہ کر سکتا ہے، ہر شخص اس سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ سنتیں جو غیر اختیاری طور پر وہ سنت اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کرواتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو جائے، جسے فنا فی الرسول کہا جاتا ہے، اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 200 سے زائد ایسے واقعات ہیں اور ایسے مثالیں موجود ہیں جو نبی علیہ السلام کر کے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ سنتیں کروائی، پیدائش سے لے کر وفات تک، پیدائش سے لے کر وفات تک نبی علیہ السلام کو جہاں جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور نبی علیہ السلام جملہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا، اور ابوبکر صدیق بھی وہ واحد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا۔ کہتے ہیں نا اردو والے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ انسان جہاں دفن ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اسی جگہ سے اس کے لیے مٹی لی گئی تھی، آج یہیں پر اس کی تدفین ہوئی ہے، آج یہیں پر اس کی قبر بنی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ پاک پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، جہاں نبی علیہ السلام کی خمیر مبارک لی گئی، مٹی مبارک وہیں ساتھ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی گئی، اور نبی علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں باقاعدہ مواجہات شریفہ میں لکھا ہوا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور منبر اور حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اطہر مبارک ہے، فرمایا وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام جنت پہ آرام فرما رہے ہیں، مٹی وہیں سے لی گئی،
ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بھی مٹی وہیں سے لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ پیدائش سے لے کر وفات تک یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتحاد ہے، یہ یگانگت ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی کامل محبت ہے، یہ معیت ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور غزوہ بدر میں مسلمان انتہائی کمزور تھے، 313، اور کفاروں کا جو لشکر تھا وہ ہزاروں سے بھی زیادہ ان کی تعداد تھی۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ آئے تو ان کے دور میں ایک واقعہ اور ایک جنگ چھڑی جس کا نام غزوہ القضاء ہے، اور اس میں بھی مسلمان انتہائی کم تر تھے، ان کی تعداد کم تھی، بمقابل کافر وہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور وہ فتح سے ہمکنار ہوئے۔ وہاں بدر میں بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو، صحابہ کرام کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی مقام بدر میں، تم لوگ انتہائی کم تر تھے اور تم لوگ انتہائی طاقت میں کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اب نبی کے دور میں ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، صدیق کے زمانے میں دور خلافت میں بھی واقعہ پیش آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں غزوہ بدر کے بعد ایک اور جنگ چھڑی جس کا نام غزوہ احد ہے، اور غزوہ احد جس میں سخت حالات پیش آئے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہاں تک کہ افواہ پھیلی، اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے متعلق افواہ پھیلی کہ نبی علیہ السلام شہید کر دیے گئے، اور 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بھی سخت حالات پیش آئے، جنگ یمامہ، اور اس میں 70 بدری صحابہ شہید ہوئے۔ ٹوٹل صحابہ 1200 شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، لیکن بدری صحابہ جو بدر کے صحابہ تھے ابو بکر صدیق کے زمانے میں دور خلافت میں، وہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ وہاں غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ میں 70 بدری صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ آپس میں اتحاد آپ دیکھیں، آپس میں معیت دیکھیں، آپس میں امتثال دیکھیے، مثالیں دیکھیے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتحاد ہے، یہ معیت ہے، اور یہ منشاء خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی باغ فتح سے متعلق پوچھنے کے لیے کہ اس کی تقسیم، میراث کی تقسیم آپ فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث سنائی کہ انبیاء کی جو جائیداد ہے وہ میراث پہ تقسیم نہیں ہوتی، لہٰذا یہ وقف کا مال ہے، اور جس طرح عام مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے 7 ازواج مطہرات، اور اس کے بعد میری بیٹیاں، ان میں بھی اسی طرح تقسیم ہوتی رہے گی، یہ جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے حدیث سنا کر اپنی بیٹی لخت جگر کو رخصت فرما دیا۔ اسی طرح دور صدیق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا، اور وہاں بخاری کے الفاظ ہے ارسل یرسل ارسال، اس کا معنی پیغام پہنچانا، اس کا معنی خط پہنچانا، اس کا معنی کسی کو قاصد کو پیغام دے کر بھیجنا، اس کا یہ معنی نہیں کہ خود چل کے آنا، کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیغام پہنچایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ انبیاء اپنی جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے، میراث چھوڑ کے نہیں جاتے جس کی تقسیم ہو۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی حدیث سنائی۔ اب باغ فتح کا مسئلہ لے کر دشمنان اسلام اور صحابہ کرام سے ازلی دشمنی رکھنے والے، ہمیشہ دشمنی رکھنے والے آج بھی سیخ پا ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ باغ فتح ہے کیا؟ باغ فتح اگر ہوتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کے لیے نہیں چلتے، ان کے لیے تقسیم نہیں فرماتے۔ ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق نے تمہارے زان میں اور گمان میں فیصلہ نہیں کیا، آگے چلتے چلتے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو حکومت کی ہے، 5 سال حکومت کی ہے۔
حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے 6 مہینے حکومت کی ہے. اس وقت یہ تقسیم کر لیتے نا، باغ فتح کا مسئلہ حل فرما دیتے نا. پھر تم تو کہتے ہو مشکل کشا ہے، علی تو مشکل کشا ہے، حاجت کو پریشانی کو دور کرنے والے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، اتنی بڑی پریشانی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شیر جرار صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ پریشانی دور فرما دیتے نا، باغ فتح کا مسئلہ حل فرما دیتے. تو یہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں. اس مسئلے کو لے کر بالخصوص خلفائے ثلاثہ پر تبرہ بازی کرنا ہے، بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان پر کسی طرح تنقید کرنا اور طنز کرنا اور توہین آمیز جملہ کہنا، یہ بہت آگے نکل گئے. باقاعدہ اب نصاب تعلیم کے اندر ایسے ایسے وزراء کو بٹھائے گئے جن کو وزارت تعلیم بھی لکھنا نہیں آتا. جو تا عین لام یا میم کے جگہ وہ تا الف لام یا میم، عین سے تعلیم بنتا ہے، وہ تعلیم کا لفظ انہیں لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا. ایک بچی کا نام برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھوانا تھا، اس بچی کا نام امامہ تھا. مجھے سیکریٹری فون کر کے کہتا ہے قاری صاحب یہ امامہ بچی ہے بچہ ہے، جینس میں کیا لکھوں، بچی لکھوں یا بچہ لکھوں؟ ہم نے کہا اب کیا کہیں، دینی معلومات تو تمہارا بالکل الف سے بے تک بھی نہیں ہے، دنیاوی معاملات وہ کیا کہو کہ اتنا بھی نہیں پتہ کہ لفظ امامہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. پھر سریا، سا کے ساتھ سریا، وہ جناب علی سین کے ساتھ سریا لکھتا ہے، مختلف خطاطی غلطی. اور یہ ہمارے اوپر سر پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہیں وزارت تعلیم کے ماتحت مدارس کو رجسٹریشن کروایا جائے. لیکن علماء حق وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ماتحت ہوں گے تو ہمارے کو کتنے مشکلات پیش آئے گی. وہ قائد جمعیت، قائد حزب اختلاف حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دور اندیش ہے. دوربین تو ہم دیکھتے ہیں، دور اندیش نہیں دیکھتے. وہ آنے والے واقعات اور حالات کو سامنے دیکھتے ہیں. ولی کامل جس کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم نے کہا تھا کہ چلتے پھرتے زمین کے اوپر اگر کسی کو ولی دیکھنا ہو اور جنتی شخص کو دیکھنا ہو، حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی حسن صاحب کو دیکھ لیں. اور وہی جنتی شخص جس کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیشن گوئی فرما کے جا چکے ہیں، وہ مفتی حسن صاحب مدظ العالی، وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا ہے کہ اس سے بڑا ولی اس دھرتی پہ ہے نہیں. کسی نے کہا میں نے استخارہ کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب پر، آیا یہ جس راستے پر ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ نے استخارہ کا نتیجہ کیا نکالا؟ کہا میں نے جب استخارہ کیا میں نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ کوئی قائد جمعیت کے پاس کھڑا ہو کر میرے طرف آنکھ کا شعلہ پھینک رہا ہے. میں پیچھے ہوا، کہا ان کی طرف بات نہیں کرنا، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانا. تمہیں تو پتہ نہیں مسجد میں بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے، چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے، چار لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے، لیکن دین دشمن گماشتوں کے سامنے اور ملک دشمن گماشتوں کے سامنے، اسلام اور ملک پاکستان کے دشمنوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال کار کو پیدا کیا ہے اور جبال العلم کو پیدا کیا ہے. شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی صاحب مدظ العالی وہ بھی اسی کاس کے عظیم مشن اور رہبر رہنما اور قافلہ حق کے اس وقت کے سپہ سالار ہیں کہ مدارس کو آزاد رکھا جائے، کہ یہ لوگ وزارت تعلیم کے ماتحت آئیں گے بڑے نقصانات کا سامنا ہوگا. ان کی تو اپنی کالج کو آپ دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، ان کے اسکولز کو دیکھ لیں، وہاں سے پڑھے لکھے نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے اور ان کی پڑھائی کس عیاشی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہاں پر میٹرک پر ہمارے مدارس کے طلباء ٹاپ پر آتے ہیں، پوزیشن پر آتے ہیں،
لیکن وہ لوگ بیچارے کس تعلیم پہ اور کس محکمے پر باقاعدہ وہ جاتے بھی ہیں تو ان کو رشوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کوئی جاب نہیں مل رہی. وہ کہتے ہیں 2 لاکھ روپے دے دو پروفیسر کی سیٹ پہ تمہیں بٹھائیں گے, 4 لاکھ روپے دے دو تو تمہیں SHO کی سیٹ پہ بٹھائیں گے, 10 لاکھ روپے دے دو تو تمہیں ضلع کا SP بنائیں گے. یہ تو رشوت پر ہو رہا ہے. تعلیم پر بیچارے کو کیا نتیجہ مل رہا ہے؟ جو انہوں نے 10 سال 20 سال کیے اور ایک اسکول کی تعلیم سے وہ ہمکنار ہوئے اور رزلٹ اور نتیجہ ان کے ہاتھ پہ آیا, لیکن آج ان کو پیسے کے بل بوتے پر آپ عہدہ دے رہے ہو, منصب دے رہے ہو, کرسی دے رہے ہو, تو پھر وہ تو پڑھتا ہی نہیں نا. پوری پیسے کو ہی جمع کرتا, فیسوں کو جمع کرتا, پھر یہ کرسی وہ پیسے کے بل بوتے حاصل کرتا. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. سائنس صحیح نہیں آتا, ان کو کرسی پہ بٹھایا گیا ہے. بس بدماشی کے لیجے آپ سے رکھ سکتا ہے, وہ آپ سے تو تڑاپ سے بات کر سکتا ہے, آپ کی عزت وہ داؤ میں لگا سکتا ہے, آپ کی توہین وہ کر سکتا ہے. کرسی میں بیٹھا ہوا ہے, بس خدا بنا ہوا ہے, آپ کو بالکل سامنے کھڑا ہونے کی ہمت ہی نہیں دے گا. وہ کیا ہے؟ پیسے کے بل بوتے آیا ہے. اگر وہ تعلیم حاصل کرتا, وہ استادوں کی قدر سمجھتا, پھر استادوں کی قدر جن استادوں نے کہا کہ غریبوں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ, اپنے سے نیچے طبقوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے, تو وہ ضرور اس طریقے سے پیش آتا. استادوں کا سایہ انہیں نصیب نہیں ہوا, پرنسپل کا سایہ انہیں نصیب نہیں ہوا, ٹیچر کا سایہ انہیں نصیب نہیں ہوا, ہیڈ ماسٹر کا سایہ انہیں نصیب نہیں ہوا, تو بتائیں پھر وہ کس طرح میرے اور آپ کا ادب اور عزت احترام وہ ملحوظ خاطر رکھے گا. تو دعائیں دیں ان لوگوں کو جو اسمبلی کے سائے میں بیٹھے ہوئے اور دین دشمن اور ملک دشمن عناصر کو پیچھے ہٹائے ہوئے ہیں, اسلام دشمن اور ملک پاکستان کے دشمنوں کو وہ پیچھے ہٹائے ہوئے ہیں. یہ باغ فدق کا مسئلہ اٹھاتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے خود حدیث سنائی اور بیٹی کو فرما دیا کہ نہیں, اس میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی, وقفہ مال ہے, اور جس طرح عام مسلمانوں پہ تقسیم ہوتا ہے اسی طرح یہ تقسیم ہوتا رہے گا, آپ لوگوں کو حصہ ملتا رہے گا. عجیب نماز ہے, ایک نماز ہے, ایک مصلی ہے, مگر 2 امام ہیں, 2 امام ہیں. اتفاق نہیں ہے, یہ اتحاد ہے. ایک نماز پڑھا دیتے تو ہم سمجھ جاتا کہ ابو بکر صدیق نے ویسی نماز پڑھا دی. اگر 2 نماز پڑھا دیتے ہم سمجھ لیتے ابو بکر صدیق نے ویسی نماز پڑھا دی, نبی نہیں آئے تھے, طبیعت خراب تھی. یہاں 17 نمازیں ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں, 17 نمازیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے. کوئی صحابی آگے بڑھ گئے تھے, نبی علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا, نا لا اب اللہ بھی انکار کرتا ہے اور رسول اللہ بھی انکار کرتا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اگر یہ طاقت ہے, ہمت ہے, سکت ہے, جرت ہے, تو مصلی پہ ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا اور کوئی کھڑا نہ ہو. یہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. نبی علیہ السلام حجرہ پاک سے تشریف لا رہے ہیں, ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی, قرات شروع کر دی, تلاوت شروع کر دی. نبی علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی. اور یہاں بھی یہ بات کہتا چلوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو خوشبو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے آتی تھی, مشک و عنبر کی, وہی خوشبو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک اور جسم مبارک سے آتی تھی. فارسی والے نے اسی لیے تو کہا تھا من تو شدم تو من شدی, من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. میں تو بن گیا, تو میں بن گیا, میں تیرا جسم بن گیا, تو میری جان بن گیا. آج کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اور ہوں تو اور ہے. صدیق نبی علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو چکا تھا اور بالکل فنائیت کے درجے میں اتر چکا تھا, جس کو امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صدیق کا معنی نبی علیہ السلام کا سایہ. جہاں نبی جا رہے ہیں سایہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے, امن میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, صدیق ساتھ ساتھ ہے. اسی کو معیت کہتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ, صدیق جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے, جدا ہے ہی نہیں. ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا.
کسی نے اعتراض کر لیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور کہا کہ حضرت مقام اور درجہ تھا ابو بکر صدیق کا تھا نا، نبی علیہ السلام یوں فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو صدیق ہوتا، لیکن یہ مقام اور مرتبہ نبی علیہ السلام صدیق کو نہیں دے رہے، عمر کو دے رہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت تھانوی نے پیارا جواب دیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جملہ تو سمجھو۔ نبی فرما رہے ہیں لو کان بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو صدیق کو تو بعد ہی نہیں کہہ رہے نا، صدیق تو معیت ہے، صدیق تو ساتھ ساتھ ہے، صدیق تو فنا فی الرسول میں مستغرق ہے، صدیق تو نبی کی محبت میں فنا ہو چکا ہے، اپنے آپ کو مٹا چکا ہے، ایسا مٹا چکا ہے، ایسا مٹا چکا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری نظر ہو نبی علیہ السلام کی دیدار ہوتا رہے، میری بیٹی ہو نبی علیہ السلام کی گھر کی رکھوالی بنے، مال میرا ہو ذات پیغمبر پر خرچ ہو۔ یہ صرف صدیق نے کہا نہیں تھا، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ صدیق کا حال بھی قول بھی دونوں یکجا ہے، یہ نہیں کہ زبان سے کچھ کہا اور اوپر سے حالت کچھ بتا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ صدیق جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ صدیق نے کہا مجھے نظر میری ہو، نگاہ میری ہو، آنکھیں میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہے۔ آج یہ صدیق کی تمنا اللہ پورا فرما رہے۔ تینوں چیزیں آپ دیکھیں، اپنے لیے پسند نہیں، اپنے لیے کوئی چاہت نہیں کہ مجھے یہ پسند مجھے وہ پسند، فرمائے میری نظر ہو، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو، میری بیٹی ہو اور نبی علیہ السلام کی عزت اور رکھوالی بنے، میرا مال ہو اور ذات پیغمبر پر خرچ ہو۔ ہر چیز میں مطمع نظر اور تمنا صدیق یہی ہے کہ ذات پیغمبر، ذات پیغمبر، ذات رسول، بس یہی تمنا صدیق ہے۔ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کے دامن میں قربان کر دی۔ 45,000 دینار، ہجرت کی رات جا رہے ہیں، 6 ریشم کی دکانیں، 5,000 درہم، سب کچھ نبی علیہ السلام کے دامن اقدس میں قربان کر دیا۔ صدیق نے بھی کہا ہوگا اللہ جسم میں کپڑا تھا مہنگے دام پر، اس کو بھی میں نے اتار کے مدینے کے بازار میں بیچ کر ٹاٹ کا لباس پہنا تھا، تیرے پیغمبر کے صدقے اور محبت میں اتنا فنا ہو چکا تھا، اللہ ساری دولت میں نے نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا، مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے، مجھے بھی تو تیرے خزانے سے کچھ ملے۔ اللہ اب کیا دیتا؟ چاند رکھ دے، یہ بھی اس دولت سے کم ہے، سورج رکھ دے وہ بھی کم ہے، ہفت اقلیم کی دولت رکھ دے وہ بھی کم ہے کہ نبی کی وفا اور محبت میں یہ پوری ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کر دیا غار کے اندر کہ صدیق جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا، جو میرے پاس دولت ایک ہی تھی، آج وہ میں نے تیرے جولی پہ رکھ دی ہے، اس کا دیدار تو کرتا چلا جا۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، ساری دولت صدیق نے قربان کر دی۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا تھا سب کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے لے کر تیرے احسان کا بدلہ دوں گا۔ یہ کیسا احسان تھا، کیسا احسان تھا کہ جسم کے کپڑے تک اتار کے دے دیے۔ کوئی صدیق جیسا بن نہیں سکتا۔ صدیق کا معنی سچائیت، زبان سے کہہ دے غلط بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح کر دے گا، یہ صدیق ہے۔ ایک تو صدیق کا معنی سچا، اور یہاں صدیق کا معنی اگر غلطی سے کوئی غلط بات کر دی، مثلا دمبا آ رہا ہے، دمبا آ رہا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا بکری آ رہی ہے، دمبا آ رہا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا بکری آ رہی ہے، اور وہ دمبا نکلا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دمبے کو بکری بنا دیں گے۔ دمبا تھا، زبان سے بکری نکل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، صدیق نے کہا ہے تو اس دمبے کو اللہ تعالیٰ بکری بنا دیں گے۔ واقعہ موجود ہے، ایک صحابی شہید ہو گئے غزوہ میں، ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں چلا، مدینہ طیبہ تشریف لائے، ان کے گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ لیا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ تو آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور واقعتاً وہ شہید ہو چکے تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں زندہ کیا، اور وہ چل کر آئے اور ملاقات ہوئی،
اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے، یہ صدیق ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ہر پیغمبر کے بعد، ہر نبی کے بعد کوئی آتا اور وہ مصدق بھی ہوتا، مبشر بھی ہوتا، کہ خوشخبری سنانے والا ہوتا، آگے کوئی نبی آ رہا ہے، اور پیچھے کی تصدیق کرتا جسے مصدق کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے خوشخبری دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں مبشر ہو گئے، لیکن اب تصدیق کون کرے گا؟ اللہ نے صدیق کو پیدا کیا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدیق کی تمنا ہے، صدیق کی تمنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، صدیق طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم میں کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے، اللہ اس خلیل کے پاؤں کو، نقش کو آپ نے یہاں پر نصب کر دیا، یہاں پہ آویزہ کر دیا، یہاں چمکا دیا ہے، کیوں؟ اس نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کی تعمیر میں اینٹ کو اٹھایا تھا، آپ نے ان کے قدم مبارک کو، نقش کو یہاں پر نصب کر دیا ہے۔ اللہ میں نے بھی تو تیرے خزانے کو اٹھایا تھا، میں نے بھی تو بار نبوت کو اٹھایا تھا، میں نے بھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات اس پہاڑ پہ نبی علیہ السلام کو کندھہ مبارک پہ اٹھا کر لے کر گیا تھا، اللہ میں نے بھی تو اٹھایا تھا، جس طرح وہ بیت اللہ کو اٹھایا میں نے رسول اللہ کو اٹھایا ہے، اللہ میرا بھی تو کوئی مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم نے مقام ابراہیم پہ ابراہیم کے قدم کو نقش کر دیا ہے، اے صدیق گواہ رہنا، تجھے بھی میں روضہ پاک پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نصب کر دوں گا، جنت پہ تیرا آرام گاہ بن جائے گا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، لوگ قبر میں اترتے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ آج بدقسمتی ہے کہ قبرستان میں جو ہے جہالہ جاتے ہیں، جہالہ، جس کو میں کہا کرتا ہوں ان پڑھ مفتی، عوامی مفتی، اور وہاں جانے کے بعد وہ عجیب عجیب فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی صرف چہرہ کر دینا کافی ہے، چہرہ کر دینا قبلے کی طرف، یہ کامل سنت نہیں ہے۔ قبر کی بھی دو قسمیں ہیں، شک ہے اور لحد ہے، لیکن یہاں پر لحد بنتی نہیں ہے، لہٰذا کم از کم میت کو رکھنے کے بعد اس کے چہرے کو، اس کے یہاں سے شولڈر کو اور کمر کو کم از کم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ ہم کامل سنت پر نظر نہیں رکھتے، بس جان چھڑاتے ہیں کہ بس چہرہ قبلے کی طرف کر دیں۔ اب کل کسی نے بتلایا کہ وہ چہرہ میت کا کر رہا ہے لیکن واپس چہرہ اپنی جگہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ لاش جو ہے، میت جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پھر ٹھہرتی نہیں، جہاں پہلے ٹھہری تھی اسی جگہ آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا اٹھا لیا جائے اور دیوار کی طرف اس کو کر لیا جائے تاکہ چہرہ کمر کے ساتھ اس کا قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ واحد دنیا میں ایک شخص ہے جسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کو روضہ پاک پہ اس طرح رکھا گیا کہ ان کا جہاں چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے وہی روضہ رسول اللہ کی طرف ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی آرام گاہ ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا بھی دیدار کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کی طرف بھی ان کا رخ ہے۔ یہ مماثلت ہے اور یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ جہاں نبی علیہ السلام کے نواسے کو تڑپایا گیا وہیں ان کے نواسے کو تڑپایا گیا، جہاں نبی علیہ السلام کے نواسے کو مظلومانہ شہادت کا سامنا کرنا پڑا وہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کو بھی مظلومانہ شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی علیہ السلام جس دن جا رہے دنیا سے، پیر کا دن، صدیق بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو پیر کا دن، جس دن نبی علیہ السلام دنیا سے گئے پیر کا دن، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو پیر کے دن، نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال، ابوبکر صدیق کی عمر 63 سال، جس تخت پہ نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا اسی تخت پہ ابوبکر صدیق کو غسل دیا گیا، جس چارپائی پر نبی علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور رکھا گیا اسی چارپائی پہ ابوبکر صدیق کو رکھا گیا،
جہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بنی، ساتھ ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنی، اور نبی علیہ السلام کو وفات سے قبل زہر دیا گیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ، خیبر فتح کرنے کے بعد ایک یہودی عورت نے زہر دیا، اور نبی علیہ السلام نے وہ زہر کا لقمہ، گوشت کا لقمہ منہ پہ رکھا ہی تھا کہ وہ زہر کا اثر تو اندر چلا گیا، لیکن گوشت بتا رہا تھا، یہ نبی علیہ السلام کا معاوضہ تھا کہ آقا مجھے مت کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہے۔ پاس ایک صحابی تھے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھانے کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد ابوبکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا۔ جس طرح زہر کے اثرات نبی علیہ السلام پر پڑے اور شہادت نبی علیہ السلام کو ملی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مرض وفات پہ اسی زہر کا اثر ہوا، اور وہ بھی اسی زہر کے اثر پہ دنیا سے گئے۔ جہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی شہید ہوئے تھے، وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صحابی تھے، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے اور پہلا جو لشکر بھیجا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ پہلا لشکر جو ابوبکر صدیق خلافت میں آئے تو مسانہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا لشکر بھیجنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جس مسیلمہ کذاب، جس جھوٹا نبوت کے دعوے دار سے مقابلہ کیا، اسود عنسی تھا، اور اس کو جہنم واصل کیا 2 صحابی کے ذریعے۔ ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مماثلت ہے، یہ اتحاد ہے، اتفاق نہیں ہے کہ ویسی ہو گیا۔ 200 واقعات ہیں اللہ نے جو نبی سے کروائے، جو واقعات نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، وہی واقعات، وہی مثالیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ بڑا مقام اور مرتبہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو قیامت کے دن ٹھنڈا کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 8 دروازے جنت کے، جسے ویلکم کر کے بلایا جائے گا، اور خوش آمدید کر کے بلایا جائے گا، خیر مقدم کر کے بلایا جائے گا، پخیر راگلے کر کے بلایا جائے گا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طبقہ شور کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی طرح خلفائے ثلاثہ اور خلفائے راشدین پر وہ طنز کرے، اور نصاب کتاب کے اندر سے صحابہ کرام کے ناموں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم آنے والی نسلوں پر یہ محنت کریں کہ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، بنات طیبات کا دین اسلام پر اور ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر وہ کلمہ نہ پڑھتے، کلمہ ہم تک اور مجھ تک، آپ تک نہ پہنچتا۔ اگر وہ نبی سے قرآن نہ لیتے تو قرآن ہم تک نہ پہنچتا۔ اگر وہ نبی سے نماز نہ لیتے تو نماز ہم تک نہ پہنچتی۔ پوری دنیا کے اطراف و اکناف میں دین پہنچانے والے یہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور خلفائے راشدین جنہوں نے اپنے دور حکومت میں فتوحات کا وہ لازوال تاریخ رقم کی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ کو سمجھیں اور نئی نسلوں کو اس کی تعلیم دیں اور ان کی تاریخ اور واقعات بتلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نسلوں کی خیر منانے کی اور اپنے نسلوں کی فکر کرنے کی اور اپنے نسلوں کو دین اور صحابہ اہل بیت کے راستے پر گامزن کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔